پارٹ 44 تب تب میرا دل جلستا ہے جب جب تو کسی اور کے ساتھ ہنستا ہے۔ ہاتھ میں موبائل لیے وہ نم آنکھوں سے اسکرین پر آج کی وائرل پکچر دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 ہفتے ہو چکے تھے ان کے اظہار کو، مگر اب مزید وہ آتش کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ البتہ وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر اسے کہیں نہ کہیں آتش کا کرن جابر کے ساتھ کام کرنا زہر لگنے لگا تھا۔ آخر کیوں میں ایسا محسوس کر رہی ہوں؟ انہوں نے بار بار مجھے یہ باور کروایا کہ وہ صرف میری ہے، صرف میرے۔ بھلا کیسے میں ان پر شک کر سکتی ہوں؟ موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ خود بھی اس ایک جھٹکے سے بیٹھی تھی۔ وہ یہ بات آتش کو بتا چکی تھی کہ اب وہ مزید یہاں نہیں رہ سکتی، کیونکہ پہلے کی بات الگ تھی اور اب یہ الگ ہے۔ مگر آتش کے بہتر اصرار پر تبیر یہاں رکی ہوئی تھی، لیکن اگلے ہفتے وہ یہاں سے جانے والی تھی، واپس اپنے شہر۔ آتش اس کا پہلے سے زیادہ احترام کرنے لگا تھا، لیکن اگلے ہفتے وہ یہاں سے جانے والی تھی، واپس اپنے شہر۔ آتش اس کا پہلے سے زیادہ احترام کرنے لگا تھا۔ وہ اس سے فاصلے پر رک کر بات کرتا تھا۔ وہ تبیر سے دین اسلام کے بارے میں کافی کچھ معلومات کرتا رہتا تھا۔ تبیر اسے لے کر خوشی تھی کہ اس میں مثبت تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں، مگر کچھ تھا جو اب تبیر سے دین اسلام کے بارے میں کافی کچھ معلوم کرتا رہتا تھا۔ تبیر اسے لے کر خوش تھی، اس میں مثبت تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں، مگر کچھ تھا جو اب بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ آتش کا شوٹنگ پڑھنا، محرموں کے ساتھ کام کرنا، ساتھ ہنسنا، ایک دوسرے کو چھونا، یہ سب تبیر کی اب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ غلطی ان کی نہیں، میری ہے۔ ان سے اظہار کرنے سے پہلے مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں، ایک آرٹسٹ ہیں۔ تبیر دل کے مقام پر ہاتھ رکھے سوچنے لگی۔ اسے اپنا آپ ایک بار پھر عجیب دورے پر محسوس ہو رہا تھا، جیسے ایک بہت سیدھا پہاڑ پر وہ تنہا کھڑی ہو گئی، آگے گہری کھائی، اور جیسے اسے ڈر ہو وہ اچانک سے چکرا کر گر جائے گی۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی، جس سے اس کی سوچ کا مہو ٹوٹا۔ وہ چونک کر کھڑی ہوئی۔ جب دروازہ کھول کر وہ مسکراتا ہوا اندر آیا، تبیر ہفکی سے اسے دیکھنے لگی۔ آتش کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی جب اس نے اپنی پلکیں جھکائی تھیں۔ کیسی ہو تبیر؟ تمہیں پتہ ہے آج کتنا مس کیا تمہیں میں نے۔ ایک پل بھی تمہارے بنا گزارنا مشکل ہو رہا تھا میرا۔ سیٹ پر ہر جگہ صرف تم نظر آ رہی تھی۔ پتہ ہے میرا بالکل بھی دل نہیں تھا آج وہاں کام کرنے کا۔ ایک پل میں بھی تمہارے بنا گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ سیٹ پر ہر جگہ صرف تم نظر آ رہی تھی۔ پتہ ہے میرا بالکل بھی دل نہیں تھا آج وہاں کام کرنے کا۔ آتش نے ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بڑی اپنائیت سے کہا، جس پر وہ منہ پھیرے کر بیڈ پر بکھرے کپڑے سمیٹنے لگی۔ آتش کو اس کا یہ انداز کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ اتنی خاموش نہ رہتی تھی جب اسے ان کے بیچ اظہار ہوا تھا۔ تب سے تبیر ہمیشہ آتش سے ہنس کر بات کیا کرتی تھی، اور وہ آتش تو رانی جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، نہ کسی کی بات سنتا تھا۔ اب وہی آتش اکثر نہ صرف تبیر کی باتیں سنتا بلکہ گھنٹوں بیٹھ کر اس سے باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ تبیر کیا ہوا تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آتش نے 2 قدم آگے بڑھا کر سنجیدگی سے کہا، مگر وہ یوں ہی اسے نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف رہی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا تبیر کا موڈ خراب ہے، مگر اصل وجہ اسے اب تک نہیں پتہ تھی۔ اتنی چپ کیوں ہو تبیر؟ روز شوٹ سے واپس آتے ہی مجھے تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا تھا، مگر آج تک اتنی خاموش کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ادھر دکھاؤ۔ وہ جیسے ہی فکر مندی سے کہتا ہوا اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کرنے لگا۔ تبیر اسے مزاحمت کر کے اپنا آپ چھڑوایا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تبیر کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی فکر مندی سے کہتا ہوا اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کرنے لگا۔ تبیر نے مزاحمت کر کے اپنا آپ چھڑوایا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ تبیر کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب سے لگ رہے تھے۔ تبیر واٹ ہیپن؟ آخر کیوں کر رہی ہو ایسا ریئیکٹ؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟
آتش کو اس کا یوں فاصلہ بنانا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ آتش کو اس کا یوں فاصلہ بنانا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ جب سے ان دونوں کے بیچ محبت کا رشتہ شروع ہوا تھا تب سے ایک بار بھی آتش نے طبیعت سے سخت لہجے میں بات تک نہیں کی تھی، اور وہ آج بھی ضبط کیے کھڑا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، پلیز آپ جائیں یہاں سے، میں مصروف ہوں، وہ ہفکی سے کہتی ہوئی پلٹنے لگی۔ آتش کی اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ آتش نے مضبوطی سے اس کا بازو جکڑا اور اسے بے انتہا قریب کر کے وہ اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تمہاری تمام مصروفیات مجھ سے منسلک ہونی چاہیے، میری موجودگی میں، میرے ہوتے ہوئے، میرے علاوہ تم کسی اور چیز میں مصروف رہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا۔ وہ گھبراتی ہوئی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آتش دور ہٹیں پلیز، وہ بامشکل یہ کہتی ہوئی مزاحمت کرنے لگی، مگر آتش کی گرفت اس کے بازوؤں پر مزید تنگ ہو چکی تھی۔ وہ اپنی پرکش نیلی آنکھوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے مجھے بتاؤ، ایسے رویے کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بے روحی مجھ سے آخر کیوں؟ آتش کے پوچھنے پر ایک شکوہ کن نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے وہ نظریں جھکا گئی۔ اچانک سے ایک اشک ٹپک کر، پہلے بتاؤ مجھے ایسا رویے کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بے روحی مجھ سے آخر کیوں؟ آتش کے پوچھنے پر ایک شکوہ کن نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے وہ نظریں جھکا گئی۔ اچانک سے ایک اشک ٹوٹ کر چہرے پر بہنے لگا، جس دیکھ کر آتش کے تاثرات کمزور پڑنے لگے۔ وہ نرمی سے اس کے بازوؤں کو آزاد کرتے ہوئے تھوڑا دور ہوا۔ طبیعت تم رو رہی ہو، آئی ایم سو سوری، آتش نے نرم لہجے میں کہا جب وہ اب تک نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آنسوؤں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ طبیعت تمہیں خدا کا واسطہ ہے مت ڈراؤ مجھے، بتاؤ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ایک کشمکش میں کہتا ہوا اس کے پھر سے قریب آیا۔ اب نے کہا تھا آپ لنچ واپس آ کر کریں گے، مگر آپ کرن کے ساتھ، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا سیٹ پر دل نہیں لگ رہا تھا، مگر آپ وہاں بالکل پرجوش انداز میں کام کر رہے تھے۔ آپ کو میری یاد نہیں آئی تھی؟ آپ نے جھوٹ کہا مجھ سے۔ آپ کہہ رہے تھے آپ کا سیٹ پر دل نہیں لگ رہا تھا، مگر آپ وہاں بالکل پرجوش انداز میں کام کر رہے تھے۔ آپ کو میری یاد نہیں آئی تھی؟ آپ نے جھوٹ کہا مجھ سے۔ وہ آج پہلی بار اس سے شکایت کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ اچانک سے آتش کا دل کیا اسے خود میں بیچ لے، مگر وہ ایسا نہ کر سکا، البتہ آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے تھام ضرور لیا تھا۔ میری جان، آئی ایم سو سوری، مجھے لیٹ ہو گیا تھا، ٹیم نے انسسٹ کیا تو وہی لنچ کر لیا، بٹ آئی سویئر میں تمہیں نہیں بھولا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری جان، آئی ایم سو سوری، مجھے لیٹ ہو گیا تھا، ٹیم نے انسسٹ کیا تو وہی لنچ کر لیا، بٹ آئی سویئر میں تمہیں نہیں بھولا تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹرسٹ می، آتش نے اس کا رخ اپنی جانب کر کے محبت بھرے لہجے میں کہا، جس پر طبیعت معصومیت سے بھرپور انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ آتش نے ہاتھ کے پور سے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ سوری، پلیز فارگیو می، نیکسٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، پرومس۔ آتش کے اتنے پیار سے منانے پر طبیعت کا دل جیسے پگھل سا گیا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ ویل مائی سینیوریٹا، تمہیں پتہ ہے آج مجھے بہت شدید ہیڈیک ہو رہا ہے، آپ کے بازیگر کو کب چائے مل سکتی ہے؟ پلیز، آتش نے التجائی انداز میں کہا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی طبیعت کے لبوں پر حسین مسکراہٹ بکھرنے لگی، جس کا مطلب صاف تھا وہ اب ناراض نہیں تھی۔ اب چلے، میں ابھی بتا دیتی ہوں، طبیعت نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ اوکے مائی سینیوریٹا، میں باہر لان میں ہوں، وہیں آ جانا، ہمیشہ کی طرح چائے ساتھ پئیں گے۔
آتش مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کی تمام شکوے شکایتیں وہ ختم کر گیا تھا۔ وہ جب چائے بنا کر لان کی جانب بڑھی تو آتش کسی سے کال پر مصروف تھا۔ اسے آتا دیکھ کر کال ڈسکنیکٹ کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا تبیر نے۔ وہ جب چائے بنا کر لان کی جانب بڑھی تو آتش کسی سے کال پر مصروف تھا۔ اسے آتا دیکھ کر کال ڈسکنیکٹ کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تبیر نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا، جسے تھام کر وہ تبیر کو دیکھنے لگا۔ آتش، اگر سر درد زیادہ ہو رہا ہے تو میں پین کلر دوں؟ تبیر نے دیکھا تھا وہ بار بار اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ تبیر کی فکر مندی سے پوچھنے پر آتش نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے ہاتھ کی چائے پین کلر سے زیادہ فائدہ مند ہے، آتش نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ بلش کر گئی۔ اب وہ دونوں بہت سے باتوں میں مصروف تھے، وقفے وقفے سے چائے کا سپ لے رہے تھے کہ جب باتوں باتوں میں اچانک آتش سنجیدہ سا ہوا۔ کیا تم واقعی واپس آ رہی ہو تبیر؟ میں نے کہا تھا نا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم ساتھ ہی کراچی چلیں گے۔ پھر آخر اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ باتوں باتوں میں اچانک آتش سنجیدہ سا ہوا۔ کیا تم واقعی واپس آ رہی ہو تبیر؟ میں نے کہا تھا نا یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم ساتھ ہی کراچی چلیں گے۔ پھر آخر اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ آتش اس کے جانے کا سن کر کافی اداس سا ہوا تھا، جس پر تبیر سنجیدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آتش، آپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہم ساتھ کراچی جائیں گے، پھر جب آپ بابا سے میرے رشتے کی بات کریں گے تو کیا سوچیں گے وہ؟ سوچا ہے آپ نے کبھی کیا ہوگا جب انہیں ہمارے بارے میں پتہ چلے گا؟ اس لیے میں چاہتی ہوں مزید یہاں نہ رہوں اور واپس کراچی چلی جاؤں، تاکہ وہ سوچ رہا تھا آپ نے کبھی کیا ہوگا جب انہیں ہمارے بارے میں پتہ چلے گا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں مزید یہاں نہ رہوں اور واپس کراچی چلی جاؤں، تاکہ میری یہاں جاب کرنے کی بات تھوڑی پرانی ہو جائے۔ تبیر نے نرم لہجے میں اسے سمجھانا چاہا، جس پر وہ ہاتھ کے مزید بنائے لب میچتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ مضبوط کر رہا تھا، کبھی سوچا ہے تمہارے جانے کے بعد میں یہاں کیسے رہوں گا؟ آتش نے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ تبیر ایک پل کے لیے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ آخر کتنا حسین تھا وہ، کیسے بآسانی وہ کسی کو بھی اپنے شہر میں جکڑ سکتا تھا، بلکہ جکڑ چکا تھا۔ آتش، محبت اتنی آسان تو نہیں ہوتی نا، بہت سی مشکلات سے گزر کر ہی انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے، اور پھر آپ تو بڑی بڑی مشکلات کو فیس کر چکے ہیں۔ یہ تو بس کچھ ہی مہینوں کی بات ہے۔ یہ تو بس پھر بھی کچھ مہینوں کی بات ہے نا، تبیر نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کچھ مہینوں کی بات نہیں، میرے دل کی بات ہے تبیر نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ بے چینی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کچھ مہینوں کی نہیں، میرے دل کی بھی بات ہے تبیر۔ آتش نے جس شدت سے یہ الفاظ کہے تھے، تبیر کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنا ارادہ بدل دے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ مگر آتش بھی تو اسے خود سے دور کرنے کے ارادے نہیں رکھتا تھا۔ تبیر، میں نہیں رہ سکتا ایک پل بھی تمہارے بنا۔ کیوں نہیں سمجھ رہی میری بات کو تم؟ تبیر، میں نہیں رہ سکتا ایک پل بھی تمہارے بنا۔ کیوں نہیں سمجھ رہی میری بات کو تم؟ ہاں، پاگل ہو جاتا ہوں میں تمہارے بنا ایک بار پھر اس وقت سے نہیں گزرنا چاہتا جو وقت تمہارے بنا تنہا گزارا تھا۔ آتش نے اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، جس پر کچھ دیر وہ یوں ہی خاموش رہی۔ آتش اسے یوں ہی تکتا رہا۔ آتش، ہمارے درمیان کوئی مضبوط رشتہ قائم نہیں ہوا، ہم کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ تبیر نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے سوال کیا، جس پر آتش اسے دیکھنے لگا۔ محبت سے زیادہ مضبوط رشتہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ آتش نے جس استحقاق سے کہا تھا۔ تبیر اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ مگر ہم مذہبی اور قانونی طور پر کسی مضبوط رشتے میں نہیں ہیں آتش۔ تبیر کی بات پر پھر سے اس کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ جو نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا، اب سخت تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا، جیسے اس پر جنون
سوار ہو جیسے وہ جنون کی انتہا کرنے لگا ہو۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے پھر آج شام ہمارا نکاح ہے، تیار رہنا، وہ تیزی لہجے میں کہتا ہوا جیسے ہی اٹھ کر جانے لگا۔ تبیر اچانک سے کھڑی ہوئی۔ تبیر کو یقین نہیں آ رہا تھا آخر اتنا بڑا فیصلہ وہ کیسے کر سکتا تھا۔ وہ آتش، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا، ہم کیسے یوں اس طرح؟ تبیر اچانک سے کھڑی ہوئی۔ تبیر کو یقین نہیں آ رہا تھا آخر اتنا بڑا فیصلہ وہ کیسے کر سکتا ہے۔ آتش، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، دیکھ دماغ تو ٹھیک ہے نا، ہم کیسے یوں ہی اس طرح؟ ابھی آگے وہ کچھ کہتی وہ غصے سے پلٹ کر اس کے بے حد قریب آیا، اسے بازوؤں سے جکڑ کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ہاں، خراب ہو گیا ہے میرا دماغ، ہو گیا ہوں میں پاگل، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، کیوں نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، کیوں نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ تبیر کے بازوؤں پر اپنی گرفت تنگ کر کے وہ جنون خیزہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ اس کی قربت پر وہ نازک سی لڑکی تڑپ کر رہ گئی تھی۔ آتش، چھوڑیں مجھے پلیز، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، تبیر کی مزاحمت پر کیسے وہ ہوش میں آیا تھا۔ اچانک اسے چھوڑ کر وہ 2 قدم دور ہوا تھا۔ تم ہی بتاؤ کیا کروں میں پھر؟ نہ تم یہاں رہنا نہیں چاہتی ہو، نہ شادی کرنا چاہتی ہو، کیا کروں میں؟ آخر بتاؤ مجھے۔ آتش کے سوال پر وہ اپنا بازو پکڑے باقاعدہ اسے غصے سے دیکھتی ہوئی اس کے برابر سے گزرنے لگی۔ سب سے پہلے تو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں مسٹر آتش تورانی۔ آتش کے سوال پر وہ اپنا بازو پکڑے باقاعدہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے اس کے برابر سے گزرنے لگی۔ سب سے پہلے تو اپنا غصے پر قابو پانا سیکھیں مسٹر آتش تورانی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے جا رہا تھا، اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ جو سخت لہجے میں کہتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، ڈیم اٹ آتش، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے وہیں کرسی پر آ بیٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ ڈیم اٹ آتش، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے وہیں کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ نہیں سمجھ آ رہا تھا آخر یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ وہ آج پہلی بار غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ چیخ چیخ کر اسے حقیقت بتا دے، مگر کیسے؟ یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سچ بتائے، لیکن شاید اب سچ ضروری ہو چکا تھا۔ میں نے کب ایسا کہا؟ میں شک نہیں کر رہا، میں بس پوچھ رہا ہوں کہ وہ شخص کون تھا، وہ کیوں تمہارے اتنا قریب تھا؟ وہ جو ہمیشہ آپ جناب سے بات کیا کرتا تھا، آج وہ تم پر آ چکا تھا۔ حریم کب سے مضبوط کیے بیٹھی تھی، مگر شاہیز نے تو جیسے آج سچ جاننے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ حریم، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھ سے کوئی بھی جھوٹ نہ کہنا، پھر آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اور باقاعدہ سخت لہجے میں کہنے لگا۔ حریم بے یقینی سے اسے پھر اس کے ہاتھ میں موجود موبائل میں اپنی اور دریز کی ہنسی مسکراتی تصویر دیکھ رہی تھی۔ یہ اسی دن کی تصویر تھی جس دن دریز پاکستان سے جا رہا تھا۔ ایسے پھر اس کے ہاتھ میں موجود موبائل میں اپنی دریز کی ہنسی مسکراتی تصویر دیکھ رہی تھی۔ یہ اسی دن کی تصویر تھی جس دن دریز پاکستان سے جا رہا تھا۔ اچھا، مجھے کڈنیپ نہ کر پائی تو یہ چال چل دی حوریہ نے؟ حریم کی بات پر شاہیز نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کڈنیپ کیا مطلب ہے؟ اچھا، مجھے کڈنیپ نہ کر پائی تو یہ چال چل دی حوریہ نے؟ حریم کی بات پر شاہیز نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کڈنیپ کیا مطلب؟ اسے جیسے دھچکا لگا تھا۔ ہاں، کڈنیپ کروانے کی کوشش کی تھی اس نے مجھے، مگر انہوں نے ہی میری جان بچائی تھی، جنہیں لے کر تم مجھ پر شک کر رہے ہو، حریم نے سخت لہجے میں کہا۔ تو شاہیز پریشانی رگڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میں چاہتا ہوں تو اس بات کو لے کر بھی تم پر شک کر سکتی ہوں کہ حوریہ نے تمہیں یہ پکچر کب اور کیسے بھیجی۔ کیا اس کے پاس تمہارا نمبر پہلے سے موجود تھا یا تم نے اسے بعد میں خود دیا تھا؟ کیا تم لوگ رابطے میں تھے یا نہیں؟ حریم کی بات پر وہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس پر شک کر رہی تھی۔ شاہیز پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ کچھ کہنے والا تھا جب حریم پھر سے بول پڑی۔ حریم کی بات پر وہ اسے ہونکوں
کی طرح دیکھنے لگا تھا۔ کیا واقعی اس پر شک کر رہی تھی؟ شویز پیشانی پر آئی پسینے کو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا جب حریم پھر سے بول پڑی، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ ارے کرنا تو دور کی بات، میں ایسا سوچوں گی بھی نہیں، کیونکہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ اور پھر حوریہ جیسی چلاک لڑکی کا کیا بھروسہ؟ یقیناً پرنسپل کے آفس میں موجود تمہارے ڈاکومنٹس میں نے ڈیٹیلز لی ہوگی۔ اس نے تمہاری، حریم نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر جانے لگی جب شاویز نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ حریم آئی ایم سو سوری، میں کچھ زیادہ ہی پوزیسیو ہو گیا تھا، مگر یقین مانو میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ حریم آئی ایم سو سوری، میں کچھ زیادہ ہی پوزیسیو ہو گیا تھا، مگر یقین مانو میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو بس اتنا پوچھ رہا تھا کہ آخر کیوں تم ایک انجان شخص کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ اور پھر وہ شاپنگ بیگز، مطلب تم اس کے ساتھ شاپنگ پر بھی گئی تھی؟ کیوں حریم؟ شاویز نے اس دفعہ نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ رک کر بھی اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ حریم دیکھو حریم، بقول تمہارے کہ وہ جو بھی تھا اس نے تمہاری جان اور عزت دونوں بچائی تھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تم اس پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ گھومنے، یا میرا مطلب ہے اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ شاویز نے تھوڑی سختی سے کہا تھا، جبکہ آخری والے الفاظوں پر جہاں حریم نے اسے گوری سے نوازا تھا وہیں اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ میں تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی شاویز، تمہاری مرضی۔ تم چاہو تو حوریہ کی جھوٹی باتوں پر بھروسہ کر لو، اور چاہو تو تھوڑا اور انتظار کر لو، سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ مگر فی الحال میں تمہیں کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ تلخ لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ شاویز واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور اپنی کافی ختم کرنے لگا۔ سچ؟ آخر کس سچ کی بات کر رہی تھی آپ حریم؟ شاویز نے پیشانی رگڑتے ہوئے سوچا۔ پھر موبائل جبکہ شاویز واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور اپنی کافی ختم کرنے لگا۔ سچ؟ آخر کس سچ کی بات کر رہی تھی آپ حریم؟ شاویز نے پیشانی رگڑتے ہوئے سوچا۔ پھر موبائل نکال کر آئزل کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی ہی رنگ پر کال ریسیو ہو چکی تھی۔ آئزل، مجھے آپ سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز کیا آپ ابھی یہاں آ سکتی ہیں؟ شاویز نے درخواست کرنے والے انداز میں کہا، پھر وہ مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں نہیں جانتا کیا سچ کیا جھوٹ، لیکن حریم جو کچھ آپ نے نہیں بتایا وہ سب آئزل مجھے بتائے گی۔ اب موبائل واپس پاکٹس میں رکھ کر وہ آئزل کا ویٹ کرنے لگا۔ وہ جب اپنے کمرے میں بیٹھی دریز سے کال پر مصروف تھی، جب دڑام کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ چونک کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں آئزل کھڑی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے، آنکھوں میں نمی تھی۔ آئزل، کیا ہوا ہے؟ وہ کال ڈسکنیکٹ کر کے بنا اٹھ کر آئزل کے پاس آئی، جبکہ آئزل خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حریم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے آئزل کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ حریم نے اسے بازوؤں سے تھام کر پوچھنا چاہا، جس پر آئزل نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے اس رد عمل پر حریم حیران و پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ آئزل نے اسے رد عمل تو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ کیا رشتہ ہے تمہارا دریز کے ساتھ؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگی، جبکہ دریز کا نام سن کر ہی حریم ساکت سی رہ گئی۔ آخر وہ اس سے ایسا سوال کیوں کر رہی تھی؟ آئزل، تم کیا ابھی وہ شاکڈ کی کیفیت میں مبتلا؟ اسے ہی کچھ کہتی آئزل پھر سے بول پڑی، مجھ سے جھوٹ مت بولنا حریم، میں مزید جھوٹ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ بتاؤ مجھے، کیا
لگتا ہے دریس تمہارا، آخر کس حق سے تم اس کے ساتھ گاڑیوں میں گھوم رہی تھی، شاپنگ جا رہی تھی، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، کیا سمجھوں اسے میں؟ آئزل نے ڈٹے ہوئے انداز میں سوال کیا، جس پر حریم دریس بھی خاموش ہو گیا۔ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ تم پر تھا مجھے کہ تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گی، کبھی کچھ نہیں چھپاؤ گی، مگر میں غلط تھی۔ اگر آج شاویز مجھے اس شخص کی تصویر دکھا کر سچ نہ بتاتا تو نہ جانے تم مزید کتنے جھوٹ بولتی مجھ سے، مزید کیا کچھ چھپاتی۔ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ تم پر تھا مجھے کہ تم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولو گی، کبھی مجھے نہیں کچھ چھپاؤ گی، مگر میں غلط تھی۔ اگر آج شاویز مجھے اس شخص کی تصویر دکھا کر سچ نہ بتاتا تو نہ جانے تم مزید کتنے جھوٹ بولتی، مجھ سے مزید کیا کچھ چھپاتی، آئزل نے چیختے ہوئے کہا، جبکہ حریم کو جیسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حریم، تم اس شخص سے مل رہی تھی جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ جیسا دکھتا ہے ویسا بالکل بھی نہیں حریم، وہ اس سے کہیں زیادہ برا اور گھٹیا ہے وہ۔ آئزل نے نفرت سے چور لہجے میں دریس کا ذکر کیا تھا، جس پر حریم ضبط کیے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حریم، وہ ایک دھوکے باز، جھوٹا، مکار، ایک عیاشی باز انسان ہے، وہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ راتیں۔ آئزل جیسے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش میں تھی، مگر حریم کے لیے یہ سب مزید سننا اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ آئزل کی بات کاٹ کر بول پڑی۔ آئزل جیسے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش میں تھی، مگر حریم کے لیے یہ سب مزید سننا اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ آئزل کی بات کاٹ کر بول پڑی، زبان سنبھال کر بات کرو آئزل، ورنہ حریم نے جس انداز میں یہ کہا تھا، آئزل کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ وہی حریم تھی جسے وہ کئی سالوں سے جانتی تھی؟ نہیں، بلکہ آج وہ حریم اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ تو کوئی اور ہی حریم لگ رہی تھی۔ ورنہ کیا حریم، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا ہے یہ سب؟ ہاں، تم اس شخص کی حمایت کر رہی ہو، جس شخص کی حمایت کر رہی ہو، اس شخص کی۔ آئزل تعجب سے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ جب حریم نے منہ پھیرا، جیسا کہ تم نے کہا کہ وہ جیسا دکھتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے، غور کرو اپنے جملے پر۔ اور آئزل تعجب سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ جب حریم نے منہ پھیرا، جیسا کہ تم نے کہا کہ وہ جیسا دکھتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے، غور کرو اپنے جملے پر۔ اور آئندہ دریس بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی میں، حریم نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ واپس اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دریس صورتحال سمجھ چکا تھا۔ اسے کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے کاظم صاحب کو کال ملائی۔ بھائی، آئزل شاکڈ کی کیفیت میں حریم کو دیکھ رہی تھی، جو اب منہ پھیرے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آئزل جلتی ہوئی اس کے قریب آنے لگی، جب کاظم صاحب بھی وہاں پہنچے۔ حریم بھائی کہاں تم نے؟ آئزل نے حیرت سے اسے دیکھا، جو آنکھیں بند کیے بیٹھی آنسو پوچھ رہی تھی۔ ہاں بھائی کہا میں نے، بھائی ہے وہ میرے، اور ایک بہن ہونے کے ناطے اب مزید میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ حریم اپنی بات مکمل کر کے جیسے ہی اٹھنے لگی، کاظم صاحب کمرے کے اندر آئے۔ کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ حریم اپنی بات مکمل کر کے جیسے ہی اٹھنے لگے، کاظم صاحب کمرے کے اندر آئے۔ حریم، تم کہیں نہیں جاؤ گی، آئزل سے میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے حریم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر آئزل بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے حریم کو سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر آئزل بے یقینی سے اسے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، آپ بھی اتنا بڑا سچ چھپایا آپ لوگوں نے مجھ سے؟ انہوں نے حریم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر آئزل بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، آپ بھی اتنا بڑا سچ چھپایا آپ لوگوں نے مجھ سے؟ اتنی بڑی حقیقت چھپائی ہے، جانتے ہوئے بھی کہ میں آپ کی بیٹی اس شخص کو دل دے بیٹھی تھی۔ وہ شاکڈ کی کیفیت میں چیخی جا رہی تھی، آنسو چہرے کو تر کر چکے تھے۔ آئزل، بات کو سمجھو یہ۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب آنے لگی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔
انف ڈیڈ انف، آپ سب نے مل کر مذاق بنا دیا ہے میرا۔ بچپن سے لے کر آج تک آپ لوگوں نے ہر بات پر سچ چھپا ہی رکھا مجھ سے۔ وہ تو تھینک ٹو شاویز، جو آج اس کی وجہ سے مجھے اتنی بڑی حقیقت پتہ چلی۔ آئزل نے تلخ لہجے میں کہا، اور حریم تم بھی اپنے بھائی کی طرح میرے ساتھ کھیل رہی تھی؟ ہاں۔ اب اس کی توپ کا نشانہ حریم کی جانب تھا، جو سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ آئزل اسے خود بعد میں پتہ چلا تھا کہ دریز بھائی ہے اس کا۔ پھر اور بھی یہ بات تو تم بھی شروع سے جانتی تھی نہ کہ حریم ایڈاپٹ چائلڈ تھی۔ اس کے لیے اصل والدین کون تھے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آئزل اسے خود بعد میں پتہ چلا تھا کہ دریز اس کا بھائی ہے اس کا۔ اور پھر یہ بات تو تم بھی شروع سے جانتی تھی کہ نہ حریم ایڈاپٹ چائلڈ تھی، اس لیے اصل والدین کون تھے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کاظم صاحب نے آگے بڑھ کر وضاحت دی، جس پر وہ اپنے ڈیڈ کو دیکھنے لگی۔ اچھا، واقعی ٹھیک ہے، تو جب اس کا بھائی مل گیا تھا تو جاتی کیوں نہیں اپنے بھائی کے پاس؟ اچھا، واقعی ٹھیک ہے، تو جب اسے اس کا بھائی مل چکا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتا؟ یہاں کیوں چھوڑ رکھا ہے اپنی چہیتی بہن کو اس نے؟ آئزل نے بے دردی سے اپنے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، جس پر کاظم صاحب بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ جب حریم کو لگا اس کا دل جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ آئزل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کاظم صاحب کی ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے غصے سے کہا، یہ بدتمیزی نہیں، یہ حقیقت ہے ڈیڈ۔ جب اسے اس کا بھائی مل گیا تو یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ چلی کیوں نہیں جاتی یہ یہاں سے ہمارے گھر سے؟ یہ آئزل نے ایک بار پھر حریم کو ہاتھ کیا تھا۔ آئزل، کاظم صاحب اس کی بدتمیزی پر آگے بڑھ کر جیسے اسے ہی اس پر ہاتھ اٹھانے لگے۔ حریم نے روک دیا، جبکہ آئزل بے یقینی سے اسے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو کسی غیر لڑکی کے لیے اتنا غصہ ہو رہے تھے۔ انکل پلیز، آپ اسے کچھ مت کہیے، ساری غلطی میری ہے۔ جس دن مجھے حقیقت پتہ چلی تھی مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ کاش اس دن ہی میں یہاں سے چلی جاتی۔ آئزل بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو کسی غیر لڑکی کے لیے اتنا غصہ ہو رہے تھے۔ انکل پلیز، آپ اسے کچھ مت کہیں، ساری غلطی میری ہے۔ جس دن مجھے حقیقت پتہ چلی تھی کاش اس دن میں ہی یہاں سے چلی جاتی تو بہتر تھا۔ حریم نم آنکھوں کے ساتھ کہتے ہوئے شرمسار سی گردن جھکا گئی۔ تو اب چلی جاؤ، روکا کس نے ہے تمہیں؟ حریم نم آنکھوں کے ساتھ کہتے ہوئے شرمسار سی گردن جھکا گئی۔ تو اب چلی جاؤ، روکا کس نے ہے تمہیں؟ ایک آخری بار وہ اسے طنزیہ انداز میں کہتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ جب کاظم صاحب کی آواز پر اس کے قدم رکے، تمہیں اگر یہ لگتا ہے کہ حریم پر آج تک جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے وہ تمہارے باپ کی کمائی کا حصہ تھا تو تم غلط ہو۔ کاظم صاحب نے سخت لہجے کا مظاہرہ کیا، جس پر وہ پلٹ کر انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ وہ حریم پر کیے گئے احسانات پر طعنہ دیتی۔ وہ تو دریز کا غصہ بھی اپنی پکی دوست پر نکال رہی تھی، جو کہ حریم بخوبی سمجھ چکی تھی۔ انکل پلیز، حریم نے آگے بڑھ کر روکنا چاہا، جس پر کاظم صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ وہ پلٹ کر آئزل کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حریم، آج تک جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ اس کے بھائی کے دیے ہوئے ہیں۔ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ اپنے خود کے پیسوں پر پلتی آ رہی ہے۔ تم اس پر کوئی احسان کیا ہوگا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ حریم پر آج تک جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ اس کے بھائی کے دیے ہوئے ہیں۔ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ اپنے خود کے پیسوں پر پلتی آ رہی تھی۔ تم نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا، وہ تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ کاظم صاحب کی بات پر جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی بات یہیں ختم کر کے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے باپ کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ تو مطلب ڈیڈ دریز کو پہلے سے جانتے تھے؟
کاظم صاحب کی بات پر جیسے اس کی پیارے تلے زمین نکل گئی، وہ اپنی بات یہیں ختم کر کے وہاں سے چلے گئے، جبکہ وہ خاموشی سے اپنے باپ کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ تو مطلب ڈیڈ دریس کو پہلے سے جانتے تھے؟ وہ ناسمجھی سے حریم کو دیکھ کر گویا ہوئی جو سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ کاظم صاحب واپس اپنے کمرے میں آئے اور جیب سے موبائل نکالا تو کال چیک چل رہی تھی۔ دریس تمام باتیں سن چکا تھا۔ میں آئزل کی طرف سے معافی، وہ شرمندگی سے کہنے لگے جب دریس کی گمبھیر آواز نے ان کی بات ٹوکی۔ طلاق کلامی آپ کی چہیتی بیٹی نے کی ہے تو اب معافی بھی اسی ہی سے منگواؤں گا۔ انہوں نے ایک نظر اسکرین پر دیکھا جہاں کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ طلاق کلامی آپ کی چہیتی بیٹی نے کی ہے تو اب معافی بھی میں اسی ہی سے منگواؤں گا۔ انہوں نے ایک نظر اسکرین پر دیکھا جہاں کال ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ وہ کب سے موبائل پر مصروف تھا جبکہ افتخار صاحب اسے جانے والی نظروں سے گور رہے تھے۔ ان کی گوری محسوس کرتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وائے کیا ہے بابا جان کیوں غصے سے دیکھ رہے ہیں؟ آخر کار پریشان نہ کر اس نے پوچھ ہی لیا، جس پر افتخار صاحب نے مزید اسے گورا۔ یہ کون سا طریقہ ہے باپ کے سامنے کاؤچ پر لیٹ کر گانے سننے کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے باپ کے سامنے کاؤچ پر لیٹ کر گانے سننے کا؟ انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا، جس پر شاویز نے کان پر سے آئے ایئر فونز نکال کر سائیڈ پر رکھے اور انہیں التجائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا سارا دن یوں ہی پڑے رہ کر گانے سننے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا، جس پر شاویز نے کان پر سے آئے ایئر فونز نکال کر سائیڈ میں رکھے اور انہیں التجائی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا سارا دن یوں ہی پڑے رہ کر گانے سننے کا ارادہ ہے یا کچھ کرے گا بھی؟ افتخار صاحب کی بات پر سر کھجاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ بابا جان آج تو سنڈے ہے نا، آج بھی کام کروں کیا؟ شاویز نے عجیب و غریب منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر ان کی گوری مزید گہری ہوئی۔ اچھا نا، اب غصے سے تو نہ دیکھ جان لیں گے کیا بچے کی؟ چلیں آپ کی بات کرواتا ہوں تبیر آپی سے۔ اچھا نا، اب غصے سے تو نہ دیکھیں جان لیں گے کیا بچے کی؟ چلیں آپ کی بات کرواتا ہوں تبیر آپی سے۔ شاویز اس کے غصے سے بچنے کے لیے جیسے ہی تبیر کا نمبر ڈائل کرنے لگا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رہنے دے، مصروف ہوگی وہ، رات میں بات کر لوں گا۔ ابھی جا کے دیکھ کون آیا ہے دروازے پر۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوا۔ بلیک پینٹ، وائٹ شرٹ، بلیک ہی کوٹ پہنے وہ شخص اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا تھا۔ اس کی شخصیت سے شاویز اندازہ لگا چکا تھا، وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، کوئی بہت بڑا بزنس مین تھا۔ بیٹا کیا یہ افتخار علی کا گھر ہے؟ اس بڑی عمر کے شخص نے بڑی میٹھے لہجے میں سوال کیا تھا، جس پر شاویز نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شخص نہیں تھا، کوئی بہت بڑا بزنس مین تھا۔ بیٹا کیا یہ افتخار علی کا گھر ہے؟ اس بڑی عمر کے شخص نے بڑے میٹھے لہجے میں سوال کیا تھا، جس پر شاویز نے اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ السلام علیکم جی، یہی گھر ہے، مگر آپ کون؟ اپنی آنکھوں پر سے چشمہ ہٹائے وہ سامنے کھڑے شاویز کو بغور دیکھنے لگا۔ جسے تم افتخار علی کے بیٹے ہو نا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جس پر جواباً شاویز بھی مسکراتے ہوئے جذبات میں سر ہلانے لگا۔ میرا نام وجاہت درانی ہے، میں افتخار علی سے ملنے آیا ہوں۔ اگر وہ اس وقت وہ گھر پر ہیں تو اسے میرے آنے کی اطلاع کر دو، انہوں نے اپنے معزز انداز میں کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ پلیز اندر آئیں، میں بابا جان کو بتاتا ہوں، انہوں نے اپنے معزز انداز میں کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ پلیز اندر آئیں، میں بابا جان کو بتاتا ہوں۔ شاویز کے کہنے پر وہ اپنے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود اندر کی جانب آیا۔ یہ لڑکا گدھے کا گدھا رہے گا، دروازہ کھولنے گیا تھا، نہ جانے کہاں جا کر بیٹھ گیا، افتخار صاحب نے سر جھٹکتے ہوئے کہا جب وہ اندر آیا۔ بابا جان کوئی شخص آیا ہے، اپنا نام وجاہت درانی بتاتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں اندر بلایا ہے۔ بابا جان کوئی شخص آیا ہے،
اپنا نام وجاہت دورانی بتاتی ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں اندر بلایا ہے۔ شاویز کی بات پر وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ بابا جان اگر آپ کہیں تو انہیں یہی کمرے میں بلا لوں۔ شاویز کی آواز انہیں اندر بلایا۔ شاویز کی بات پر وہ حیرت سے دیکھنے لگے۔ بابا جان اگر آپ کہیں تو انہیں یہی کمرے میں بلا لوں۔ شاویز کی آواز پر چونک کر وہ اسے خوش کی دنیا میں واپس آئے اور اس بات میں سر ہلانے لگے جس پر شاویز نے ان شخص کو اندر بلایا۔ اچھا سوری ناتبیر، میں جانتا ہوں میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گیا۔ کیا کروں؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہونا نہیں کر سکتا تمہیں خود سے دور، لیکن یہ بھی سچ ہے تمہیں ناراض کرنا مجھے نہیں برداشت، پلیز مان جاؤ۔ آتش کی پیار بھرے لہجے پر تبیر نے ایک نظر اسے ہفکی سے دیکھا، پھر واپس اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، جس پر آتش نے گہری سانس لی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ تبیر، ایسی بھی کیا ناراضگی کہ تم مجھے نظر انداز کرنے لگی ہو؟ پلیز مجھ سے یوں نظریں نہ پھیرو، محبت کرتا ہوں تم سے، جبھی تمہیں خود سے دور کرنے کا سوچ کر بھی ڈرتا ہوں۔ تبیر، ایسی بھی کیا ناراضگی کہ تم مجھ سے نظر انداز کرنے لگی ہو؟ پلیز مجھ سے یوں نظریں نہ پھیرو، محبت کرتا ہوں تم سے، جبھی تمہیں خود سے دور کرنے کا سوچ کر بھی ڈرتا ہوں۔ آتش نے اس کا رخ اپنی جانب کر کے اسے نزدیک کیا، جس پر تبیر نے نظریں جھکا لیں۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ آتش نے اس کی تھوڑی کو اوپر کر کے اس کے آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلی جانا واپس کراچی، پلیز اب تو موڈ ٹھیک کر لو پلیز۔ آتش نے اسے منانے کی پوری کوشش کی تھی، جس پر تبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ آتش مسکراتے، اچھا ٹھیک ہے، تم چلی جانا واپس کراچی، پلیز اب تو موڈ ٹھیک کر لو پلیز۔ آتش نے اسے منانے کی پوری کوشش کی تھی، جس پر تبیر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آتش مسکراتے ہوئے اس کے بے انتہا قریب آنے لگا۔ جب وہ پیچھے ہوئی، اوف، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آتش شرمندہ سا سر کھجانے لگا، جس پر تبیر نے اسے گھورا۔ کیسا مطلب؟ تبیر کے پوچھنے پر وہ اپنی بیڈ پر انگلی پھیرتے ہوئے لبوں تک لایا، جس کا اشارہ سمجھتے ہی تبیر نے اتنے ہاتھ چھڑائے اور وہاں سے جانے لگی، مگر آتش پھر سے اس کے آگے بڑھ کر اسے تھام کر قریب کیا۔ تبیر، آج شام پارٹی ہے، میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، وہاں اکیلے نہیں جانا۔ مجھے جانا چاہتا میں، مگر میرا جانا بھی ضروری ہے، ڈائریکٹر نے بہت انسسٹ کیا ہے۔ آتش نے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو انگلی سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آتش، آپ جانتے ہیں مجھے اس طرح کی پارٹیز نہیں پسند، میں نہیں جا سکتی۔ تبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ آتش نے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو انگلی سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آتش، آپ جانتے ہیں مجھے اس طرح کی پارٹیز بھی نہیں پسند، میں نہیں جا سکتی۔ تبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ میری جان، ہم آدھے گھنٹے میں نہیں رکیں گے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں رکیں گے۔ اگر تم ساتھ ہوگی تو ہم جلدی واپس آ جائیں گے، بس پروجیکٹ کے سیلیبریشن ہوگی بس۔ آتش نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے راضی کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم وہاں صرف کچھ ہی دیر کے لیے جائیں گے۔ آتش نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے راضی کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم وہاں صرف کچھ ہی دیر کے لیے جائیں گے۔ تبیر نے جیسے اسے حکم دیا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ اب ہاتھ چھوڑے، میرا کام ہے مجھے۔ تبیر نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، جو پر آتش مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ آتش، آج کل آپ مجھے بہت تنگ کرنے لگے ہیں، بالکل بچوں کی طرح، تبیر نے ہفکی سے کہا، جس پر آتش کی محسوس مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اور تم جو بار بار ناراض ہو جاتی ہو بیویوں کی طرح۔ میں نے کچھ کہا؟ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اور تم جو بار بار ناراض ہو جاتی ہو بیویوں کی طرح، میں نے کچھ کہا؟ آتش نے اپروچ کا سوال کیا، جس پر تبیر مسکرانے لگی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا ناول پسند آیا تو میرے ناول کو سبسکرائب اور آئی بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرا ناول پسند آیا تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔
اور اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔